لگے کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، صاف انہوں نے جو ہے کلمہ حق کہہ دیا۔ اور بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنا، کہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو موت سے کھیلنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور جگہ جب آپ جہاد کریں گے زبان سے یا ہتھیار سے تو دونوں امکان ہے 50-50 ہی مان لیجئے، چاہے 50%، تو یہ تو آپ جیت گئے یا آپ ہار گئے۔ مطلب یہ جیتنے کا معنی اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، آخرت کے لحاظ سے تو ہر صورت میں جیت ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے خیال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے دوسرے پہ ہم غالب آ گئے، یا دوسرا ہم پہ غالب آ گیا، دونوں امکان ہے کہ نہیں؟ لیکن بادشاہ کے دربار میں تو بس دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ بادشاہ نے مان لیا، وہی امکان یہاں بھی ہے، یا تو بادشاہ نے مان لیا اور یا نہیں مانا۔ اگر نہیں مانا تو کیا ہے پھر؟ گردن اڑی کہ نہ اڑی؟ سمجھ آیا؟ موت کے منہ میں گئے کہ نہ دے، بیچ میں تو کوئی صورت نہیں رہتی۔ اگر بادشاہ نہیں مانتا تو پھر موت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن اگر بادشاہ مان گیا تو بادشاہ کا ماننا ایک فرد کا ماننا نہیں ہوگا، پورے ملک کا ماننا ہے۔ سمجھا ہی نہیں بات ہے؟ اس کے برعکس اگر کسی اور شخص نے مان لیا حق کی بات کو تو وہ ماننا ایک فرد کا ماننا ہوگا۔ وہی نہیں بات یہ، اس لیے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد جو ہے وہ کلمہ حق کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ نہیں مانا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم یہ سمجھ کر کلمہ حق کہہ رہے ہو کہ میری جان خطرے میں ہے، اور اگر مان گیا تو تمہارے اس کلمہ حق کہنے کا اثر اگر بادشاہ پر پازیٹو پڑ گیا تو صرف بادشاہ کی زندگی نہ بدلی، پورے ملک کی زندگی بدل جائے گی۔ تو یہاں انہوں نے کلمہ حق ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہا کہ بولا، تو یہ اللہ نے ان کے دلوں کو باندھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں مراد اس سے اس جگہ نہیں، بلکہ یہ کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا چھوڑو بستیوں کو، چھوڑو خاندان کو، چھوڑو دنیا کے سارے مزوں کو، اور چلو جنگل میں اور اللہ کے واسطے کہیں اپنی زندگی گزاریں گے، جو بھی تکلیف ہوگی اس کو برداشت کریں گے، یہ بھی دل کے بندنے کی بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ سارے ان آسائشوں کو اور راحتوں پر لات مار کر کے، اور جب کہ کوئی آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ فلاں جگہ چلے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب اما نے نکال دیا تو خالہ کے گھر چلے جائیں گے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو پورے خاندان سے تعلق ختم کرنا ہے، سارے مفادات اور بینیفٹس جو ہیں وہ قربان کرنے ہیں، اور جنگل کی راہ لے رہے ہیں جہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا اور دار فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہے دل کے باندھے جانے کی بات۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کو چھوڑ کر کسی کو بھی معبود نہیں کہتے، کسی کو بھی ہم خدا کہنے کو تیار نہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی تب تو یہ بڑی ہی لچر اور بودھی بات ہوگی۔ شططا ایک خطرناک بات، ہلاک کرنے والی بات کو کہتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ کے معبود ہونے کے لیے تو کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ بھئی جس نے پیدا کیا اس کے معبود ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ وہی خالق ہے تو وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ وہ معبود ہونے کے بعد؟ اسی لیے کتابوں میں ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، یا کوئی اور بزرگ رہے ہوں گے، یہ جہاں ایک طرف علوم شرعیہ کے عالم ہیں وہیں علوم عقلیہ کے بھی ماہر ہیں، عقلی علوم، منطق اور فلسفہ اس کے اور ہیں واقعی امام راضی ایسے عالم ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سن ہی رکھا نا۔ امام راضی جو ہیں وہ واقعہ یہ ہے
کہ دینی اور دنیاوی علوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے کہ دینی علوم میں تو یہ ہے کہ بھئی ان کی تفسیر کبیر جو 9 والیم میں ہے، سمجھے، ایسی 9 والیم جن کی ہیں عربی کے اندر، تو وہ ان کی تفسیر کی بات ہے۔ اور ساتھ میں دنیاوی علوم میں بھی، یہ تو آپ یورپ والوں سے پوچھ لیجئے اور میڈیکل سائنس والوں سے بھی پوچھئے، کتنی چیزیں جو ہیں امام رازی کی ایجاد بتلائی جاتی ہیں۔ میرے پاس دیوبند میں کتاب تھی، اس کا نام تھا حدیقۃ العلوم المعروف بستینی، امام رازی کی تھی، کسی زمانے میں اردو میں ترجمہ ہوا تھا، وہ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں رہتا، کبھی جانا ہو تو میں اس کو لے کے آؤں یہاں۔ وہ نایاب کتاب تھی، پھر کہیں اور نظر بھی نہیں آئی۔ کن کا؟ ہاں، وہ امام راضی کا نام تو ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب کے بارے میں، ان کی کتاب ہے حدیقۃ العلوم یا حدائق العلوم المعروف بستینی۔ 60 علوم 60 علوم کے اصول اور پرنسپل اس میں جمع کیے، 60۔ تو دینی علوم تو ہیں، دنیاوی علوم بھی، آج بہت سے علم جو آج ناپید ہو چکے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ تو علم جفر اور علم رمل اور حساب اور ہندسہ اور انجینئرنگ، غرض کوئی تو فن چھوڑا ہی نہیں انہوں نے جس میں اس پہ اصول نہ بتلا۔ بھئی جس نے ان علوم کو مطالعہ کیا ہوگا تو جو آج ہم لوگ جو ہیں ڈبل ایم اے اور ڈبل پی ایچ ڈی جو بہت بڑی بات سمجھے جاتے ہیں، واقعی ان لوگوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے 50 علم اور 60 علم جو ہے گھول لیے، گھول کے پی گئے۔ وہ زمانہ تھا جبکہ نہ یہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ یہ سہولتیں تھیں، نہ یہ کمپیوٹر تھے، نہ یہ ایسی لائبریریز تھیں، تب اس زمانے میں ان لوگوں نے علوم حاصل کیا۔ تو ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ امام راضی کے بارے میں یہ ہے، ان کو یہ اطمینان تھا کہ شیطان عقیدہ توحید کے بارے میں میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے معبود ہونے کی 100 دلیلیں، اور ہر دلیل ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی عقل کا جو ہے وہ عقلی علوم کا ماہر ہو، ایک دلیل کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ یہ ان کو ناز تھا، غرہ تھا۔ اب وہ عالیہ آخری وقت، مرض وفات، اور شیطان نے وہ آ کر کے ان سے ڈیبیٹ شروع کر دی۔ آخر وقت ہے تو شیطان کے لیے یہی موقع ہے بس اپنے داؤ پیچ دکھانے کا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ امام راضی نے دلیل دے دی کہ یہ دلیل ہے۔ اور شیطان سے بڑا منطقی کون ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے منطقی تو استعمال کی تھی اللہ کے دربار میں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی، مٹی ادنا درجے کی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی چیز ادنا کو کیسے سجدہ کر لے؟ یہ تھی منطق۔ تو شیطان تو بڑا منطقی، اس نے امام راضی کی دلیل کو کاٹ دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دے دی، یہ دلیل ہے اللہ کے معبود ہونے کی، اس نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ امام نے تیسری دی، چوتھی دی، خیر وہ کاٹتا رہا، امام کو ابھی بھی اطمینان ہے، بھائی کہاں تک کاٹے گا، میرے پاس تو 100 دلیلیں ہیں، اور وہ دلیلیں دیتے گئے اور وہ شیطان کاٹتا گیا۔ ایک رہ گئی دلیل، 99 کٹ گئی، اور امام کے پسینے چھوٹ گئے کہ جس نے 99 کاٹ دی، اس کمبخت نے اگر وہ آخری دلیل کاٹ دی تو کافر ہو کے مروں گا۔ یہ حالت ہوئی۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کو بڑی مشکل ہے حلق سے نیچے اتارنا، جو آگے میں کہنے جا رہا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور کوئی بزرگ وہ تھے وہاں، ہاں شیخ نجم الدین کبریٰ، ہم نے واقعہ پڑھ لیا ہوگا ماشاءاللہ۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بغدادی کے ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں۔ وہ اپنا دیکھ رہے تھے تماشا، وضو بھی کر رہے تھے، اب ان کی وضو نہیں ختم ہو رہی،
اس لیے کہ دماغ تو ادھر لگا ہوا ہے، یہ کیا گزر رہی ان پہ۔ امام راضی ان کے غالباً مریدین میں ہوں گے۔ تو آخر کو جب امام راضی کے پسینے چھوٹ گئے تو شیخ نے زور سے کہا، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بے دلیل اللہ کو معبود مانتا ہوں؟ امام راضی نے کہا کہ بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور شیطان رخصت ہو گیا، بھاگ لیا وہ، اس لیے کہ دلیلوں کے مقابلے میں تو جمتا، وہ بے دلیل اللہ کو ایک ماننا ہے، تو انہوں نے کہا بے دلیل، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کو بے دلیل میں ایک مانتا ہوں اور معبود مانتا ہوں۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے معبود ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کون سی دلیل؟ تو جدھر بھی نظر اٹھائیں گے اللہ کی قدرت تو سامنے موجود ہے۔ کوئی شخص کہنے لگے سورج نکل رہا، دلیل؟ ارے بے وقوف، دلیل کیا؟ جا کے دیکھ لیں آنکھوں سے، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب یہ عطر ہے، دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی عطر کے لیے دلیل کیا ضرورت ہے؟ پرفیوم کے واسطے سونگ لو اس کو، یہی دلیل ہے اس کی۔ اللہ کے معبود ہونے کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ نشانیاں قدرت کی جو اللہ کی موجودگی کو اور اس کے معبود ہونے کو بتلا رہی ہیں، جس کو چاہے دیکھ لیجئے، اس پیچھے اللہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات اپنی صفات کے پردے میں موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں ہیں، سلطان بادشاہ عالمگیر کو کہہ رہا ہوں، بڑے علماء میں گزرے ہیں جی، اورنگزیب عالمگیر۔ اسی واسطے تو یہ یورپ والے سارے ہندوستان کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ جلتے ہیں تو عالمگیر سے جلتے ہیں، اور ہندوستان کے ہندو بھی سب سے زیادہ جلتے ہیں تو عالمگیر سے جلتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کے یہاں اگر خوشی ہے تو اکبر سے، جس کی سسرال ہندوؤں میں تھی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ سب سے زیادہ ان کے نزدیک جو ہے، چنانچہ وہ ایک ہندو تو کو سنا کے کہنے لگے، واقعی صاحب یہ جو مسلمان اللہ اکبر کہیں وہ ٹھیک ہے کہیں کہ اکبر بادشاہ تھا ہی بہت عمدہ۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ واقعی بڑے علماء میں تھے۔ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ فقہ کی آج بھی وہ مستند کتاب ہے کہ بر صغیر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی دارالافتاء ایسا نہ ہوگا جہاں سے فتویٰ دیا جاتا اور وہاں فتاوی عالمگیری نہ ہو۔ عرب ملکوں میں بھی فتاوی ہندیہ کے نام سے وہ مشہور ہیں، فتاوی ہندیہ اور فتاوی عالمگیریہ۔ یہ فتاوی عالمگیریہ جو مرتب ہوئی ہے، ایک جماعت علماء کی حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک ترتیب دے رکھی تھی، اور وہ سفر میں اور حضر میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے احمد نگر میں وہ جگہ دیکھی ہے کہ جہاں عالمگیر کا پڑاؤ تھا، اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہیں وہ علماء بیٹھ کر کے فتاوی کا کام کرتے رہتے تھے جب تک عالمگیر کا وہاں پڑاؤ رہا ہے۔ تو مگر جو بات مجھے سنانی وہ یہ کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہدایت یہ تھی کہ فتاوی کا وہ حصہ اس وقت تک فائنلائز نہ قرار دے دیا جائے جب تک میں اس کو نہ دیکھ لوں۔ تو شام کو وہ ساری محنت کی ہوئی جو علماء کی تھی، وہ عالمگیر اس کو دیکھتے تھے، اس میں بحث کرتے تھے، بحث میں حصہ لیتے تھے، اور اس میں اس کے بعد جب وہ تائید ہوتی آتی تھی تب اس کو فائنلائز کیا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ محض بادشاہت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کہ وہ عالم تھے، اور آج اس علماء میں اس فتاوی عالمگیری کا اعتبار ہے۔ تو عالمگیر کے بارے میں کیا سنانے جا رہا تھا، وقت تو ہو گیا، اس کو یہ رکھیے 2 منٹ۔ سورہ الکہف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. وہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے چلے آئے جس بادشاہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس طریقے کو نہ چھوڑو گے اور ہمارے راستے پر نہ ہوگے تو تمہیں سولی کی سزا دے دی جائے گی، سولی چڑھا دی جائے گی. تو وہاں سے نکلے اور اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. بادشاہ نے تو الٹیمیٹم دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ اب 2 ہی راستے ہیں اس ملک میں رہنے کی صورت میں. 2 راستے ہیں، یا تو یہ کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں کہ جو ہمارے نزدیک صحیح ہے، دین حق توحید پر مبنی عقیدہ جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ بھئی اپنی جانوں کو ختم کر دیں اور اس سزا کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں جو بادشاہ نے ہمارے لیے تجویز کی ہے. 2 ہی صورتیں ہیں. اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ بھئی ملک ہی چھوڑ دو، آبادیوں میں نہ رہو. تو آبادی میں رہو گے تو پھر یہ مصیبتیں رہیں گی سامنے، تو آبادی چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے اپنی زندگی کریں، نکل چلیں یہاں سے. تو وہی گفتگو یہاں ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے الگ ہو ہی گئے. اعتزل یعتزل کے معنی آتے ہیں لوگوں سے الگ ہو جانا. اسی لیے ایک فرقہ اسلامی تاریخ میں گزرا ہے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے. ان کو معتزلہ کہتے اسی واسطے تھے کہ مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، وہ ان کے خلاف تھے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ معتزلہ ہیں، یعنی یہ الگ ہو گئے ہمارے طریقے سے. بہت سی چیزوں کے اندر وہ مختلف تھے. تو اعتزل کے معنی آتے ہیں الگ ہو جانے کے. کہا کہ جب تم ان سے الگ ہو ہی گئے اور اللہ کے سوا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی تم نے بے تعلقی اختیار کر لی، یعنی بتوں کو چھوڑ دیا، تو پھر اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ اپنے کو مصیبت میں ڈالنا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر اب غار میں ہی کہیں چل کر ٹھکانہ بنا لو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت تم پہ بکھیرے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو جو اللہ یہاں کھانے کو دے رہا ہے وہ اللہ وہاں. یہ ہے وہ دراصل ایک ایمان کی بات. اللہ تعالیٰ جب کسی کو واقعی مضبوط ایمان اور قوی ایمان دیتے ہیں تو اس کی عقل بھی یہ فیصلہ کرتی. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی کیا کھائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے تو کھائیں گے کہاں، کہ ہماری خالہ بیٹھی جو ہم کو کھلائے گی. نہیں نہیں نہیں، یہ رہنے دو، ہو گیا مسئلہ ہے. ایک تو فیصلہ یہ ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بیوپار کر رہے ہیں، ہماری یہ فیملی ہے، ہمارا گھر ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کے خزانے کیا بند ہو گئے، کیا ختم ہو گیا؟ جیسا اللہ نے یہاں دیا وہ اللہ وہاں بھی دے گا. چلو بھائی، تو یہ جو قوت ایمانی جو ہے یہ کسی کو عطا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہتی. مگر ظاہر ہے کہ یہ فیصلے کسی سے فتوے لے کر نہیں کیے جاتے. کیا صاحب میں ایسا کر لوں گا؟ چنانچہ وہ ایک مفتی صاحب سے ایک صاحب فتویٰ لینے کے واسطے پہنچے کہ صاحب فلانا آدمی جو ہے اس نے ایسی حرکت کی ہے، کیا میں اس کو جا کے قتل کر دوں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. دوسرے نے کہا کہ حضرت
ایک شخص نے کفر کیا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا کہ میں قتل کر دوں، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، اس نے کہا ہاں اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، سمجھ میں آیا؟ تو جب اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کفر کیا ہے اور کفر کی سزا قتل ہے، تو جا کے کیا ہی کیوں نہیں؟ اس کے دل میں کچھ شک تھا، کچھ تردد تھا، کچھ کمزوری تھی، اس لیے میرے پاس بھاگ کے آیا۔ کمزور آدمی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایمان کی مضبوطی ہو تب وہ جا کر وہ کام کرے، اس کے اندر کمزوری ہے تو مجھ سے آگے پوچھتا ہے میں کر لوں کیا؟ تو بہرحال یہ ہوا کہ یہ ایمان اتنا مضبوط ہو تو پھر مفتی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ روک دے اس کو، جانے دو۔ چنانچہ وہ آپ نے پتہ نہیں یہ واقعہ سنا کہ نہیں سنا، غالباً اس کا نام کیا تھا، ایک لاہور کے اندر ایک زمانے میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی کی تھی اور ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا رنگیرہ رسول۔ تو وہ کتاب لکھی اور مسلمانوں میں اس سے بے چینی ہوئی، انگریزوں کا دور تھا اور ساری تحریکات خوب چل رہی تھی، کانگریس، مسلم لیگ، احرار، یہ ساری تحریکیں جو ہیں خوب اپنے زور شور پہ تھیں۔ تو احرار کے علماء میں تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، میں نے سنا ہے پورے عالم نہیں بنے تھے، بیچ میں چلے گئے تھے تحریکوں میں شامل ہونے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو عشق رسول دیا تھا، دین کی محبت دی تھی، اور بولنے کی ایک طاقت اور قوت، خطابت کا ایک فن ان کو دیا تھا، جادو بیان تھے۔ تو صاحب وہ شاہ صاحب نے ایک جلسہ منعقد کیا اور شاہ صاحب کی اس میں تقریر شروع ہوئی، اور حاصل اس تقریر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر اس گستاخی سے جو کچھ گزر رہی ہوگی، لیکن تم لوگ مسلمان یہ کہتے ہو کہ ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین خدیجہ، ام المؤمنین سلمہ، سب کو اپنی ماں کہتے ہو، ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ ہے میری اولاد کہ ہمارے شوہر پر یہ کچھ ہوا، یہ اس طرح شان میں گستاخیاں ہوئیں، اور یہ ہماری اولاد ہے جو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بزنس بیوپار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو میں مختصر کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب نے جو ہے وہ اس پہ جو اپنے الفاظ، خاص الفاظ میں جو رنگ باندھا تو لوگوں کی کیفیت ہی دوسری ہو گئی۔ اس میں ایک لڑکا اٹھا بیچ میں، پنجابی لڑکا، اور اس نے خاص اپنے پنجابی لب و لہجے میں کہا، اور شاہ جی چپ ہو جا، بول کیا چاہتا؟ تو شاہ جی نے کہا میں بچوں سے بات کرنے کو نہیں آیا ہوں یہاں۔ تو وہ اس نے پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ چاہتے کیا ہو تو بتاؤ تم۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا، میں بچوں سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بڑوں سے بات کرتا ہوں۔ اب بڑا کوئی نہیں ہل رہا، تو اللہ کی دین ہے۔ سمجھ آیا؟ وہ جو میں نے یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھئی یہ جو لفظ فتح آ رہا ہے بار بار اس واقعے میں، وہ کیوں آ رہا ہے؟ بوڑھے لوگ تو 1000 مرتبہ سوچتے ہیں قدم اٹھانے سے پہلے نفع نقصان کو، ایک جوان آدمی کے بعد سمجھ میں آ گئی بس ختم، وہ چل پڑتا ہے ادھر کو۔ وہی وہاں تماشا ہو رہا تھا کہ سارے بوڑھے تو بیٹھے روئے تو رہے تھے لیکن اٹھنے کو کوئی تیار نہیں، وہ ایک نوجوان بار بار اٹھ رہا ہے۔ یہ جذبے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے صحابہ کی ترتیب کام کر رہے ہیں، اور صحابہ آ رہے ہیں، بیٹھ میں بھی چل رہا ہوں، یا رسول اللہ میں بھی چل رہا ہوں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ 2 لڑکے معاذ اور معوذ، یہ غزوہ بدر کی بات بتا رہا ہوں میں، معاذ اور معوذ آئے اور عرض کیا ہم بھی چلیں گے یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 11 سال، ہم بھی چلیں گے۔ آپ نے فرمایا بچوں کا کام نہیں ہے، وہ وہاں بچوں کا کوئی مطلب نہیں یا رسول اللہ، ہم بھی آپ جو فرمائیں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے وہ جانوں کی بازی لگتی ہے، وہ کوئی کھیل کی جگہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تلوار چلانی آتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا بھائی ان کا جذبہ ہے، تو ان میں ذرا جو قد کا بڑا تھا، بعض قد بڑا ہوتا ہے بعض کا چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑے قد کا جو تھا
آپ نے فرمایا اچھا تم چلو. دلداری کی وجہ سے آپ نے اس کو لے لیا. وہ چھوٹے قد کا جو تھا اس نے کہا اوہو یہ بڑے قد کی وجہ سے چلے اور ہم رہ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں, آپ میری کشتی کرا دیجیے. سمجھ میں آیا؟ میری کشتی کرا دیجیے, آپ دیکھ لیجیے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ نے فرمایا اچھا کرو کشتی. سمجھ میں آیا؟ تو کشتی ہوئی تو اس میں جناب گتھم گتھا دونوں, اور اس میں کسی طرح سے میرا نام بھی آ جائے مجاہدین میں. آپ نے دونوں کو فرمایا اچھا دونوں چلو, دونوں کو لے لیا. اب وہ کیا ہوا آپ دیکھیے کیا ہوا. ان دونوں بچوں نے کیا کیا. غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بالکل اس لڑائی کے اندر, جب بڑی گرما گرم لڑائی ہو رہی ہے, تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں بچے ہیں. تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ میں یہ کون بچے میرے ادھر آ گئے, میرے لیے لڑائی کے اندر بڑی کمزوری آ جائے گی. کمزوری آنے کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بڑا ہو تو ساتھ دے, دوسری بات یہ کہ مجھے ان کی رعایت کرنی پڑے گی. تو وہ ان کو کچھ تھوڑا فیل ہوا, کہنے میں یہی سمجھ رہا تھا. تو اس نے اتنا میں سوچ ہی رہا تھا. بچوں نے پوچھا چچا جان وہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے رسول کو جو برا کہتا تھا, جو تکلیف پہنچا وہ کون ہے. تو میں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ, آئے گا تو بتاؤں گا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل سامنے آیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا مقصود وہ رہا سامنے. ابو جہل اپنی سواری پہ اس لڑائی میں شریک تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں بچے ایسے نکلے جیسے چیل جھپٹتی ہے کسی چیز کے اوپر, اور جانے کے بعد انہوں نے ایک نہ دیکھی تو اس کی ٹانگ پہ جو وار کیا, اور وہ بہت پریشان. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسا بوکھلایا اور اس کی سواری اور دھڑم سے نیچے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جو جا کے دیکھا کہ وہ ابو جہل گرا, میں جا کے اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس کی گردن صاف کر دی. تو یہ ہے بچوں کی بات, بچوں کا جذبہ, نوجوانوں کا. تو وہاں وہ جو تھا وہ نوجوان وہ بار بار شاہ صاحب کو ٹوک رہا. شاہ صاحب کو جب اطمینان ہو گیا کہ ہے اس میں وہ حرارت, سمجھا, اوروں میں کسی میں نظر نہیں آ رہی, اسی میں حرارت نظر آ رہی کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے بتاؤ کیا کہتا. تو کہا کہ میں کیا پوچھتا ہوں, میری تقریر کا مطلب نہیں سمجھتے تم کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص اس زمین کے اوپر رہے جس نے میرے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے. بس یہ لڑکا علم دین وہاں سے چل دیا, اور گھر جا کے وہاں اپنے ابا اماں کو اس نے ساری بات سنائی کہ اچھا جی میرا تو سلام لو اور میری خطا قصور معاف کر دیجو, اور میں چلا. اب ظاہر ہے بھئی یہ تو نبی کی بات ہے, سمجھ میں آیا. وہ اگر بچہ ایسا ہے تو ماں باپ بھی تو کیسے ہوں گے نا کچھ. دل تو پکڑ کے بیٹھ گیا بے شک وہ, مگر انکار نہ کر سکے, روک نہ سکے. اچھا بھائی جا. تو اس نے اپنا وہ ایک چاقو لیا بڑا سا, اور جا کر وہ اپنا بڑے آرام سے جا کر اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ آیا کرتا تھا, وہ جو گستاخ. اور شہر میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, شہر میں ہلچل بھی ہے. شاہ صاحب نے تقریر کی ہے اور بڑی گرما گرم تقریر کی ہے, اور دیکھو کیا ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے. چنانچہ وہاں جا کے بیٹھ گیا, اور وہ شخص آیا اور اترا اور چلا اپنی دکان کی طرف جہاں بھی اس کا جو بھی تھا اس کا بزنس بیوپار, اور جانے کے بعد اس کے اوپر پورا بھرپور وار کیا, اور اس کو ایسا وار کیا کہ وہیں وہ دھڑام سے گرا, جان نکلی اس کی. اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا, اور اس نے کہا میں تمہیں نہیں ستاؤں گا, تمہارے سے میرا کوئی مطلب نہیں, تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو کر لو, لے جاؤ, میرا جو کام تھا وہ ہو گیا. جیل میں گیا. میں نے سنا ہے کہ مسٹر جناح نے اس زمانے میں وہ اٹرنی تھے, اور انہوں نے اس کے کیس کو پرسو کیا تھا, وہ اس کے اٹرنی تھے. لیکن یہ کہ اس نے سزا پائی, کھلی طور پر اس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اس نے سزا پائی. سنا ہے کہ وکیلوں نے, لائرس نے اس کو بہت کہا کہ بھائی کہہ دے کہ مجھے اس وقت ہوش نہیں تھی, مجھے معلوم نہیں میں نے کیا کیا. اس نے کہا کہ نہیں, جنت کے جس دروازے پہ پہنچ چکا ہوں وہاں سے واپس نہیں آؤں گا. تو جج نے آخر یہ فیصلہ دیا. جج نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو, تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟
جس وقت یہ کام ہوا وہ اس کے تعلق سے اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لفظ اگر آپ بھی کہیں گے جو اس نے کہے تھے تو آپ کے ساتھ بھی میں وہی معاملہ کرنے کو تیار ہوں جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ چنانچہ اس کو پھانسی کی سزا دی گئی. یہ سارا کچھ ہوا, اس نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اس تاریخ اسلامی میں محبت کے واقعات اور عشق کے اور ایمانی حرارت کے واقعات ایک نہیں ہر زمانے میں رہے ہیں, ابھی بھی ہوں گے واللہ عالم. تو میں اس پہ کہا تھا کہ ان نوجوانوں نے یہی کیا. کہنے لگے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جب تم ان سے الگ ہو ہی گئے اور اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سبھی پہ تعلق ہو چکے ہو, تو اب تم غار میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, تمہارا رب اپنی رحمت تم پر بکھیر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, اور تمہارے معاملے میں آسانی مہیا کر دے گا. مرفقہ رفق کے معنی آسانی کے. ایک دوسری قرات کے اندر یہ لفظ مرفقہ ہے, غالباً یہ امام حمزہ کی قرات میں ہے. مرفقہ کے معنی ہوں گے سہولت کی جگہ, تمہارے واسطے کسی سہولت کی جگہ کا انتظام کر دے گا. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مرفقہ ہے, مرفقہ کے معنی ہے آسانی کے ذریعے کو مہیا کر دینا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے. عادت اللہ جو ہے, اللہ میاں کی عادت, وہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. قرآن شریف اور تاریخ اسلامی جو دیکھنے سے سمجھ میں آتی وہ یہ کہ انسان اللہ کے لیے جو کر سکتا ہے, جو کچھ پاسبلٹیز اس کے لیے ہیں, امکانات, ممکنات صورتیں, اگر وہ کر دے اللہ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ اللہ میاں کی عادت سمجھ میں آتی ہے. اس نے سارے اسباب جو کچھ تھے وہ سب جو ممکنہ صورت سب اختیار کر لی, اور اب یہ کہ اللہ کے واسطے اس نے اپنی جان کو لگا دیا, اپنے مال کو لگا دیا, اپنی اولاد کو لگا دیا, بالکل یہ. تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں. اللہ میاں کی عادت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو یا غیر انبیاء کے ساتھ ہو. تو یہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء نہیں تھے, اصحاب کہف, لیکن یہاں بھی یہی تماشا ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بتلا رہے ہیں ان کے وہ الفاظ کیوں نقل کیے ہیں. آپ نے جو اس آیت کے اندر آیت نمبر 16 میں جو کچھ پڑھا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ کو یہیں جو غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آگے کی آیت نمبر 17 میں جو کچھ آ رہا ہے, اس 17 کی اس کی اہمیت جو ہے یا اس کا کنیکشن نمبر 16 سے سمجھ میں آ جائے کہ نمبر 16 میں تو اصحاب کہف نے یہ کیا, تو پھر نمبر 17 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ یہ ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کیا کہ ہم نے پھر ان اصحاب کہف کی حفاظت کے واسطے, جس کے لیے انہوں نے یہ امید قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بکھیرے گا اور آسانیوں کا انتظام فرمائے گا, ہم نے ان کی اس امیدوں کو کس طرح پورا کیا. دیکھو ہم بتاتے ہیں کس طرح پورا کیا. ہم نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے کچھ انتظامات کیے, جن میں سے ایک انتظام تو یہ تھا کہ نہ تو سورج کی روشنی سے ان کے جسموں کو بالکل روکا گیا. سورج کی روشنی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کچھ وائٹامنس ہو سکتے ہیں یا جو بھی آپ اس میں کہیں کہ جراثیم کو مارنے والی چیزیں ہوتی ہیں, بہرحال جو بھی آپ اس کا بھی کہیں. مگر اگر ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑے اس کے کچھ دوسرے اثرات ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ان کے لیے کیا کہ ڈائریکٹ سورج کی دھوپ بھی ان پر نہ پڑے اور سورج کی گویا روشنی سے بھی وہ بالکل محروم نہ رہیں, بلکہ یہ کہ ریفلیکٹ کرتی ہوئی روشنی جو ہے وہ سورج کی ان پر آنی چاہیے. اس سے ان کے جسموں کی حفاظت مقصود تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اس کو فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے دھوپ کو کہ جب وہ نکلتی ہے, یا سورج کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے, تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین, تو وہ ان کے دائیں سے کنی کاٹتا ہوا چلتا ہے. سمجھا؟ یہ فرمایا.
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج ڈوبتا ہے تو دھوپ کٹتی ہوئی جاتی ہے ان کے بائیں سے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے ایک اوپن ایریا کے اندر ہیں. فجوہ کہتے ہیں کہ کھلی ہوئے حصہ جو ہوتا ہے ادھر ادھر سے بند اور بیچ میں کھلا ہوا بالکل حصہ، وہ ہے فجوہ. تو اس کے کھلے ہوئے حصے کے اندر غار کے وہ موجود ہیں. اس لیے علماء نے اس پر اپنا اندازہ قائم کیا کہ کیا شکل ہو سکتی ہے غار کی. تو سوچنے سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غار کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ جیسے یوں سمجھیے کہ یہ اوپر کو اس کی چھت ہے آگے کو نکلی ہوئی، اور نیچے جو فلیٹ حصہ ہے، سمجھ میں آیا، اور یہ جو رخ ہے ادھر کو، اور یہ ہے، یہ سورج یہاں سے نکلنا ہے، یوں جانا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو جب سورج نکلتا ہے تو ادھر سے نکلے گا تو یہ دھوپ چلے گی، اور یہ اس طرح سے یوں نیچے لیٹے ہوئے ہیں تو دھوپ کدھر کو جائے گی؟ یہ ان کے دائیں کو یوں چکر کاٹتے ہوئے پیچھے کو جائے گی. سورج اس لیے کہ اوپر کو جا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے، یہ غار کا رخ ادھر کو ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو سورج یوں چلتا ہے تو دھوپ جو ہے ان کے دائیں سے اس طرح سے چکر کاٹتی ہوئی پیچھے کو جا رہی ہے، اور وہاں چھپ جاتا ہے جا کر سورج، تو ان کے بائیں کی طرف کو دھوپ ذرا سی محسوس ہوتی ہے. یہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے گویا ان کا رخ، غار کا رخ جو ہے اس کا منہ وہ ہے شمال کی طرف، اور ان کا سر ہے مشرق کی طرف، اور ان کا پیر ہے مغرب کی طرف. یہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، سوچنے سے. واللہ اعلم. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مناسب روشنی کا انتظام کیا کہ جو ان کے جسموں کو گلنے اور سڑنے سے بچا سکے. نہ تو جلا کر بھسم کر دے اگر ڈائریکٹ دھوپ پڑے گی، اور نہ بالکل روشنی پڑے تو وہ اس پہ پھوئی لگ جائے گی. پھوئی جانتے ہیں؟ ہاں، پھپھوند اور پھوئی، اس کو دونوں لفظ بولتے. پھپھوند لگ جائے گی اس کو، تو پھر اللہ ہاں، تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کے جسموں کو. ایک تو یہ ہوا. فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا؟ کہ جسموں کو اس طرح سے محفوظ رکھ دینا. من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ کس کی رہنمائی فرمائے وہی راہیاب ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے، اے مخاطب آپ اس کے لیے کوئی رہنما ولی نہیں پائیں گے. کوئی کسی کی ہدایت کا انتظام نہیں کر سکتا اللہ اگر نہ چاہے تو. یہ مطلب وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اور فرماتے ہیں دوسرا انتظام. پہلا انتظام کیا ہوا؟ روشنی کا. دوسرا انتظام کیا ہے ان کی حفاظت کا؟ آپ خیال کریں گے ان کو جاگتا ہوا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَهُمْ رُقُود. رقد يرقدو کہتے ہیں ایسی نیند جس میں آدمی ڈھلک جائے، یہ ہے رقود. آپ حالانکہ وہ سو رہے ہیں بالکل غفلت سے، لیکن اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوگا تو جاگ رہے ہیں. جاگنے کے جو بھی آثار ہوں، سمجھ میں آیا، کوئی ضروری نہیں آنکھیں کھلی بھی ہوں، آنکھیں بند بھی ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تو بھی آپ جو ہیں ایک حقیقتاً سوتے ہوئے آدمی اور جاگتے ہوئے آدمی میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. سانس کا انداز دوسرا ہوتا ہے جاگتے ہوئے آدمی کا، اور سوتے ہوئے آدمی کا سانس کا انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیفیت رکھی ہے اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی آ کے ان کے پر کوئی حملہ نہ کر جائے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا جائے. شاید یہ انتظام ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ انتظام ان کے لیے رکھا گیا. تیسرا انتظام کیا ہوا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. یہ بھی ہوتا رہا، یعنی کروٹیں دیتے رہے. کیوں ہوتا رہا یہ انتظام؟ اگر ایک ہی طرح زمین پر پڑے رہیں گے تو مٹی کھائے گی. مٹی کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، وہ ان کو کھا جائے گا ان کے جسموں کو. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے یہ انتظام کیا کہ بھئی کروٹیں لے لو. تو کچھ دن تک جو ہے وہ ایک کروٹ پہ، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو کروٹ دے دی دوسری کروٹ، تو کروٹیں بھی لے رہے ہیں اور اس طرح جسم محفوظ ہے. یہ تیسرا انتظام ہے.
वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, और वो जो इंट्रेंस था, वसीद दाखिले की जगह, दरवाजा जो भी आप कहिए, वहां कुत्ता अपने बाजू फैलाए हुए बैठा हुआ है। कह सकते हैं कि ये चौथा इंतजाम है। कुत्ता कहीं अगर बैठा हुआ हो तो हर एक चीज कहां आएगी, वहां भाग जाएगी, और भाई यहां तो कुत्ता बैठा, भाग जाओ। ये चौथा इंतजाम था। मगर ये साथ में कुत्ता जो है, ये कुत्ता कहां से आ गया? ये कुत्ता दरअसल ये कहते हैं कि ये जा रहे थे तो कुत्ता भी साथ लग लिया। अब जिधर को ये चले कुत्ता भी साथ चले। अल्लाह ताला ने कुत्ते को साथ लगा दिया, ले भाई तू भी चले इनके साथ। और ये अल्लाह ताला की यहां जिसको नवाजना कहते हैं, कुत्ते ने अल्लाह के महबूब बंदों का साथ दिया, अल्लाह मियां ने उसका भी जिक्र कुरान में कर दिया। इसीलिए शेख सादी ने कहा, असहाब कहफ के कुत्ते ने अल्लाह के नेक बंदों का साथ दिया तो वो आदमी बन गया, मर्दुम शुद्ध, कुछ इस तरह का वो उसमें है। और पिसर नूह ने बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार की तो क्या हुआ? खानदान नबूवतस गुमशुद। समझ में आया कि खानदान नबूवत से जो उसका ताल्लुक था, वो ताल्लुक उसका खत्म हो गया।